نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذروها ذميمة رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے ہم ایک گھر میں رہتے تھے، وہاں ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارا مال بھی وہاں زیادہ تھا۔ پھر ہم اس گھر سے منتقل ہوئے، نیا گھر لے لیا، تو جب نئے گھر میں منتقل ہوئے تو ہماری تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارے مال بھی کم ہو گئے۔ پہلا گھر اور دوسرا گھر میں بھی یہ فرق تھا۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور زمینت، تم نے دونوں گھروں کا موازنہ کیا ہے، تمہیں یہ نظر آیا کہ پہلا گھر جو ہے اس میں تمہارے لیے برکت زیادہ تھی، یہ دوسرا گھر جو ہے تمہارے لیے برکت سے خالی ہے، تعداد بھی کم ہو گئی، مال بھی کم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا کہ اس دوسرے گھر کو چھوڑ دو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی مذمت دل میں کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی آپ زندگی میں اپنے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، جو کیفیت آپ کے لیے بہتر ہے اس کو اختیار کریں، جو اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اپنے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے، سوچنے کی اس کو اجازت ہے۔ یعنی اس میں یہ شگون وغیرہ اس کو دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بدشگونی کرا کے چھوڑ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال میں اس گھر کو چھوڑ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک امام ابو داؤد نے روایت فرمایا وان یحییٰ بن عبداللہ بن بجیر قال اخبرنی من سمع فروہ بن مسیک یقول قلت یا رسول اللہ عندنا ارض یقال لها ابین وہی ارض ریفنا بمیرتنا فإن وباها شدید فقال دعها عنك فإن من الکرب التلف۔ حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن بجیر وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جس نے فروہ بن مسیک سے ملاقات کی تھی اس نے مجھے بتایا، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ زمین ہے جس کا زمین کا نام ابین ہے، اور یہ ایسی زمین ہے جس سے ہمیں روزی ملتی ہے، فصل ہوتی ہے، لیکن اس زمین کی جو وبا ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہمیں کھانا تو ایسے ملتا ہے، روٹی تو ملتی ہے، لیکن یہاں رہ کر بیماری سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ ہلاکت کے قریب ہونا ایسی ہے جیسے ہلاکت کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دینا، تو گویا یہ تمہارے لیے ہلاکت کی جگہ ہے، تو تم اس سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔
عروہ بن عامر قال ذکرت سیرۃ عند رسول اللہ فقال احسن الفال ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله رواہ ابو داؤد مرسلہ۔ حضرت عروہ بن عامر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شگون کا ذکر کیا گیا تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی چیز جو ہے تمہارے لیے وہ فال ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو ناپسند فرمایا، فال کو اچھا سمجھا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فال لینا اچھا ہے، لیکن کسی قسم کا شگون کسی مسلمان کو اس کام کرنے سے نہ روکے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یہ کام میرے لیے ٹھیک ہوگا یا میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کا آپ کے دین نے آپ کو ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ہے استخارے کا۔ ٹھیک ہے، استخارے کا۔ تو استخارہ ایک قسم کی دعا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کام جو کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا میرے لیے مفید ہے یا نہیں، یہ میرے لیے مفید ہے یہ مضر ہے، یہ تو جانتا ہے۔ تو وہ دعا ہے استخارے کی، کتابوں میں لکھی مل جاتی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پروردگار عالم مجھ پر یہ بات ظاہر فرما دے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اشاروں سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ کچھ ایسے اشارے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے تو اچھے اشارے آپ کو ملتے ہیں، اگر برا ہے تو برے اشارے ملتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ دعا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اچھا ہے وہ اس کی مجھے توفیق دے دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں کام کر رہا ہوں اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو مجھے اس سے دور رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سارے طریقے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، خاص کر آپ نے استخارہ بھی کر لیا، پھر آپ کو کوئی چیز ایسی ملتی ہے جس سے آپ بدشگونی لیتے ہیں، تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جب اس کام کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے، آپ اپنے کام پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی شگون جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ بدشگونی جو ہے وہ کسی مسلمان کو وہ کام کرنے سے نہ روکے جس کو اس نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے کو پسند نہ ہو تو وہ یہ دعا مانگے۔ یہ خوبصورت دعا ہے، یہ بندے کو یاد کرنا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تعالیٰ بھلائیاں لانے والی ذات صرف تیری ہے، صرف تو ہی بھلائیاں لا سکتا ہے اور کوئی نہیں لا سکتا۔ ولا یدفع السیئات الا انت، اور اے اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی صرف تو دور فرما سکتا ہے۔ جو چیزیں نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، ان کو بندے سے دور رکھنے کی طاقت بھی صرف تیرے پاس ہے۔ بھلائیاں بھی تو لا سکتا ہے، برائیوں کو بھی تو ہی دور رکھ سکتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف تیری بارگاہ سے ملتی ہے۔ یہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے۔
اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا اور اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روزے میں وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، آدمی اگر ایسی حالت میں بیٹھا ہو کہ وہ بالکل ہو جائے، اس کا پورا وجود جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ اس کے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ ہوا خارج ہونے کی گنجائش نہیں۔ اس حالت میں اگر آدمی کی آنکھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حالت میں اگر جو ہے وہ آنکھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آدمی اس حالت میں ہو کہ اس کا جسم زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہو، اور اس حالت میں اگر آنکھ لگے گی تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ لگے گا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حالت میں اگر کوئی اس حالت میں ہے جس میں زمین جس پہ اس کا جسم جو ہے زمین پر نہیں ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی پر اگر غشی طاری ہو جائے، جس آدمی کی عقل قائم نہیں رہتی، جب عقل قائم نہیں رہتی تو اس کے جسم کے ساتھ یہ ہوا اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، تو غشی طاری ہونے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون عقل کا، جب عقل انسان کی جو ہے وہ اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے جس کو جنون کہتے ہیں، اس پر بھی اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی نشے کی حالت میں چلا جائے، نشے کی حالت میں چلا جائے تو نشے کی حالت میں جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی جو بالغ بھی ہو، جاگ بھی رہا ہو اور ایسی نماز پڑھ رہا ہو جس کے اندر رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، جگتے ہیں نا، بالغ ہو، جاگ رہا ہو، نماز ایسی حالت میں ایسی نماز پڑھ رہا ہو جو رکوع اور سجود والی، یعنی سجدے کی اپنا جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، تو وہ کاکا لگائے گا۔ بچے مستثنا ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر سو گیا ہے تو اس کی حالت میں کاکا نکل جاتا ہے، وہ بھی مستثنا ہے۔ لیکن جو بالغ ہے، جاگ رہا ہے اور ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس کے اندر رکوع اور سجود ہے، تو وہ کاکا لگاتا ہے تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نماز کا ایک فرض ہے، شاید پتہ اس کو کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ نماز کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ جب نماز کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو نماز سے نکلنے کے لیے کوئی عمل کرنا، جیسے السلام علیکم جب کہتے ہیں آخر میں، اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ فرض ہے، ایک واجب ہے۔ اس لیے کہ آپ نماز سے نکلنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کام اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر رہے ہیں تو یہ واجب ہے۔ تو وہ جس طرح آپ السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلتے ہیں، ایسی کوئی بھی ایسا کام جو نماز میں نہیں کیا جا سکتا، وہ کام کرتے ہیں تب بھی آپ یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز کو ختم کرنے کے لیے وضو توڑتا ہے اور اس کے لیے کاکا لگاتے ہیں، پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح شرمگاہ جو ہے وہ شرمگاہ سے ٹچ کرے تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔